اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ہمارے بہت ہی عزیز دوست مدرسہ دعوت الحق کے ناظم جناب حافظ محمد ثابت صاحب شاہدی اور مدرسہ دعوت الحق کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں یہاں کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلا کر کے عزت بخشی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے مجھے عزت دی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ کافی دیر سے ہم لوگ مدرسہ دعوت الحق کے شعبہ عالمیت کے جو طلباء ہیں، ان کی زبانی ہم اردو اور عربی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں تمام ہی طلباء کو جنہوں نے اس مسابقے کے اندر، چاہے وہ اردو ہو یا عربی، انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں، بلا کسی مبالغے کے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تمام تقریریں سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ۔ اس میں جتنے بھی مواد تھے ایک ایک مواد پر مقرر جو ہے ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے، ایک ایک جملے پر۔ بہت ہی کم وقت میں ہمارے عزیز طلباء نے اس کو سمیٹا۔ انتخاب یہ بھی ایک بہت کہنا چاہیے کہ مشکل چیز ہے۔ جیسے ہم لوگ گئے دکان پر یا بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اب ٹوپی لینا ہے تو ایک طریقے کی کئی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ چپل لینے گئے ایک طریقے کے کئی چپل، کپڑا لینے گئے ایک طریقے کے کئی چپل، ہے نا؟ برابر ہے نا؟ ارے ہوش میں ہے کہ نہیں؟ کپڑا لینے گئے تو ایک طریقے کے کئی چپل نا، نہیں پھر کیا کپڑے۔ ہاں میں اسی گڑبڑ کر دیتا بیچ میں تاکہ تم لوگ کو ہوش ہے کہ نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں، تو اس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا لوں اور کیا نہیں۔ اب اس میں سے ایک اچھی چیز کا انتخاب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریریں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے بہت ساری لکھ دی، اردو ہو عربی ہو، لیکن اس میں سے نکالنا، سلیکشن کرنا، اس کا انتخاب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اساتذہ کرام قابل مبارکباد۔ اس کے بعد ہمارے عزیز طلباء بھی ماشاءاللہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں تقریر کی۔ کچھ کمیوں کی جانب مولانا عمران صاحب نے اشارہ کیا، ایک آدھ دو بات جو میں نے نوٹ کی ہے۔
اگر اس پر دھیان دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بہترین خطیب بنو. دیکھیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب خطیب تھے. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب خطیب تھے. جتنے بڑے بڑے جرنیل اور بہادر اور سپہ سالار اور کمانڈر گزرے ہیں وہ سب کے سب خطیب تھے کہ جب وہ مجمع میں تقریر کرتے تھے تو مجمع پورا ان کا ذہن خالی ہوتا تھا، لیکن وہ اس انداز سے تقریر کرتے تھے کہ آگ لگا دیتے تھے مجمع کے اندر اپنی تقریر کے ذریعے سے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض تقریریں جو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل جیسے جادو اثر کر دیتا ہے، ایسے ہی تقریریں بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہیں. تو تقریر کے اندر ہمیں بہت ہی ملکہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بھی آپ حضرات کے سیکھنے کا زمانہ ہے اور اس کے لیے ہے نا باقاعدہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کے اندر کیا خوبیاں اور کیا کمیاں ہیں، اسی کے لیے یہ سارے اسٹیج سجائے گئے ہیں. مولانا عمران صاحب نے کچھ باتیں بتائی، میں بھی کہتا ہوں یہ ہوں اور ہوں، ہو اور ہوں، ایسے میں جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں. اب یہاں ہوں بولنا ہے تو کچھ بچے بول دیتے ہیں ہو یا ہو بغیر نون بولنے کے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر بہت فرق ہو جاتا ہے بات کے اندر، تو اس لیے اس کا بھی خاص طور سے دھیان رکھیں. اور تقریر کے اندر ماشاءاللہ ہمارے طلباء نے بر وقت تو بہترین اشعار، استعارات، تمثیلات اور کنایات کا انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تقریر کے اندر کبھی بھی بہت زیادہ جوش نہیں آنا چاہیے. پوری تقریر ایک جیسی ہو نہیں، اتار چڑھاؤ اور کبھی نرمی کبھی زور، یہ ہونا چاہیے. ہمارے طلبہ جب تقریر کرتے ہیں تو خوب جوش، دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، مولانا کیا بھاری تقریر کی، مولانا نے اتنا بولتے لیکن کیا بولے کچھ یاد نہیں ہے، برابر ہے. تو اس لیے جب جوش میں آنا ہے تو اسی وقت تو جوش میں آنا ہے. پوری تقریر جوش والی نہیں ہونا چاہیے. جو بولتے ہیں مقرر شعلہ بیان اور باعث خوش الہام اور فلاں اور فلاں، تو صرف وہ ان کا انداز یاد رہتا ہے لیکن وہ کیا بولے وہ یاد نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ اس کا دھیان رکھتا ہے. آخری بات آپ یہ سمجھ لیجیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سامعین پر اثر انداز ہو تو اس کے لیے اپنے دل کے اندر درد ہونا چاہیے، کڑن ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے. پھر سے ایک مرتبہ یہ جملہ دہراتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریر کے اندر ایسی بات ہو کہ جو سامعین پر اثر کرے اور وہ اس پر عمل کرنے والے بنے، تو اس کے لیے آپ کو صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ دل کا درد ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے اکابرین وہ بہت زبردست اور مقرر نہیں، شعلہ بیانی نہیں، ان کی تقریروں میں زور خطابت نہیں، لیکن ایک درد ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک کڑھن ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ بھائی میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے کس طریقے سے میں اس کے دل اور دماغ کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات کرتا ہوں. یہ کڑھن بھی اور یہ فکر بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ماشاءاللہ عزیز بچوں، یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ماحول
ملا ہے آپ کو۔ ہاں ہم تو ہمارے اپنے زمانے کے اندر ترستے تھے کہ ایسا ماحول ہم کو ملے، کاش اگر ہمیں بھی ایسا موقع ملتا تو ہم بھی بہت ترقی کرتے، لیکن بہرحال یہ ہے نا آپ حضرات کو یہ موقع ملا ہے نا، آپ اس کو غنیمت سمجھے، اپنے ادارے کو غنیمت سمجھے، اپنے اساتذہ کو غنیمت سمجھے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے، اور خوب اپنے اساتذہ سے، اپنے طلباء سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مدرسے کے ماحول سے خوب استفادہ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ میں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے مجھے بھی حرام سمجھات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام جتنے بھی طلباء جنہوں نے تقریر کے اندر حصہ لیا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔